بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیاسی تجزیے و تبصروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گائز، آج 3 بڑی اہم نیوزیں جو آپ تک پہنچانی ہیں، بڑی امپورٹنٹ نیوزیں جو آپ تک پہنچانی ہیں۔ پہلی نیوز جو ہے ہم بات کریں گے کہ آج جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا پروٹیسٹ ہے، جو کہ خاص طور پہ کراچی میں بھی اعلان کیا انہوں نے۔ اور دوسری نیوز جو ہے وہ ایک نیوز اینکر ہے جی این این نیوز چینل ہے، ان کی اینکر ہے ثمینہ پاشا، اور ان کو جو ہے وہ چینل سے ہٹا دیا گیا، ریسٹریکٹ کر دیا گیا۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تیسری نیوز جو ہے وہ ہے ایم کیو پاکستان کے حوالے سے، مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور جو ہے کوٹا سسٹم کے حوالے سے بات کی تھی، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں پہلی نیوز کی جانب۔ گائز، مصطفیٰ کمال صاحب نے ابھی حال ہی میں ایک دو دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی اور کوٹا سسٹم کے حوالے سے بات کی تھی کہ کوٹا سسٹم جو وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کراچی کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 3 کروڑ ہے، اور کراچی کی جو اپنی ذاتی آبادی جو مقامی لوگ ہیں وہ 2 کروڑ ہیں۔ اب ظاہر بات ہے، جو دوسرے جو شہروں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں روزگار کے لیے، کام کاج کے لیے، تو پھر یہاں پر جو ہیں یہ جو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو نوکریاں نہیں ملتی، ان کو روزگار نہیں ملتا۔ ویسے تو آل اوور سب پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں ظاہر ہے، چاہے وہ حیدرآباد کا ہو، لڑکانہ کا ہو، دادو کا ہو، یا پھر وہ پنجاب کا ہو، بلوچستان کا ہو، کے پی کے کا ہو، کہیں سے بھی ہو، ہے تو سب پاکستانی، سب ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو دوسرے شہروں کے جو لوگ ہیں، دوسرے مقامی غیر مقامی جو لوگ ہیں، وہ کراچی میں جب آتے ہیں تو روزگار کے لیے آتے ہیں، تو جو یہاں کے جو کراچی کے جو اپنے ذاتی مقامی جو لوگ ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے، ان کو روزگار نہیں ملتا۔ تو اس حوالے سے جو ہے ایم کیو پاکستان کے جو رہنما مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک اچھی بات کی تھی کہ کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، کہ اور جو شہروں کے جو لوگ ہیں ان کو وہیں کی نوکری ان کو میسر ہونی چاہیے۔ آل اوور جو دیکھا جائے تو جو یہاں پر پرائیویٹ نوکریاں جو ہیں، پرائیویٹ کام جو وہ بھلے ملے، مزدوری ہوتی ہے، ویسے کام یہاں پر جو آگے کرتے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو گورنمنٹ نوکریاں ہیں، سرکاری نوکریاں ہیں، اس حوالے سے جو ہے پھر یہاں کے جو کراچی کے جو لوگ ہیں ان کو نوکریاں نہیں ملتی، جو کہ سراسر غلط ہے۔ تو اس حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا تھا کہ کوٹا سسٹم کو جو ہے کسی بھی صورت میں ختم ہونا چاہیے، ختم کرنا دینا چاہیے۔ جو کراچی کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو کراچی کے لوگوں کو کراچی کی نوکریاں ملیں، جو حیدرآباد کے لوگ ہیں حیدرآباد کی نوکریاں ملیں، اس طرح یہ سسٹم ہونا چاہیے، جو میرے خیال سے ایک بہتر بات کی ہے۔ اس کے علاوہ پھر مصطفیٰ کمال نے کنٹروورشن میں ایک بات آ جائے تو ایم کیو لندن کے حوالے سے بھی جو ہے بات کی، اور طرح طرح کی باتیں کی۔ جب پہلے جو ایم کیو تھی اور انہوں نے جو کوئی کام وام نہیں کیا، اس کے رد عمل میں جو ایم کیو لندن نے جو ہے مصطفیٰ عزیز آبادی نے جو ہے جواب دیا مصطفیٰ کمال کو کہ تمہاری کیا حیثیت تھی، تمہاری جو بھی حیثیت بنی ہے یہاں پر پاکستان میں وہ الطاف حسین کی وجہ سے بنی ہے۔ یہ ایم کیو لندن کے جو مصطفیٰ عزیز آباد ہے انہوں نے جواب دیا اس کے اوپر۔ تو یہ تو ایک طرفہ بات ہو گئی۔ اب چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ گائز، جی این این ایک چینل ہے، ان کی ایک نیوز اینکر ہے جن کا نام ہے ثمینہ پاشا۔ انہوں نے حال ہی میں جو ہے ایک پروگرام ہو رہا تھا، میرے خیال سے گورنمنٹ کالج تھا، کوئی کالج تھا، اس پہ ایک پروگرام ہو رہا تھا، تو اس پہ سوال کے جواب میں ثمینہ پاشا نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حمایت کر دی اور کہا کہ عمران خان صاحب ایک اچھے لیڈر ہیں اور وہ جیل میں بھی ہیں، اس کی پھر بھی جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے جو رہنما ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، کڈنیپ کر دیا جاتا ہے، ان کی فیملیوں کو اٹھا دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی جد و جہد جاری رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو ہے ثمینہ پاشا نے جو حمایت کی، سپورٹ پہ بات کی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، 2-3 دن گزرے تو جی این والوں نے ثمینہ پاشا کو ریسٹریکٹ کر دیا، یعنی نوکری سے ہٹا دیا۔ اب ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے ہوا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ثمینہ پاشا کو چینل سے ہٹوایا ہے عمران خان کی حمایت پر۔ تو ذرائع کے مطابق تو ہمیں یہ مل رہا ہے، اگر ایسا ہے تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے جرنلسٹ کے ساتھ، کیونکہ جرنلزم تو آزاد ہے، میڈیا تو آزاد ہے نا، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب چلتے ہیں تیسری خبر کی جانب۔ گائز، سب کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے ملک بھر میں جو ہے وہ پروٹیسٹ کا جو ہے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر میں جو پروٹیسٹ ہوگا، لوگ جو ہے باہر نکلیں گے۔ آج بھی جو ہے کراچی امپریس مارکیٹ میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا پروٹیسٹ ہے، ایک بڑا پروٹیسٹ ہے، ہو سکتا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوں۔ اس کے علاوہ پھر حیدرآباد میں بھی ہے، اس کے علاوہ پھر میرپور خاص میں بھی ہے، اندرون سندھ میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے۔ تو آل اوور جو ہے ابھی جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور بات کر رہا ہوں، ابھی بھی جو اس وقت جو ہے وہ کراچی امپریس مارکیٹ میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا پروٹیسٹ چل رہا ہے امپریس مارکیٹ کے سامنے۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں جیسے بیرسٹر سیف ہے، عنیر مین گنڈا پور ہیں، اور اپنا علی محمد خان ہیں،
انہوں نے بھی کافی سخت بیان دیے تھے کہ جب مقدمہ سارے ختم ہو گئے عمران خان صاحب کے اوپر، تو بھی خان صاحب جو جیل میں کیوں ہیں؟ اور خان صاحب کی جیل میں جو ہے وہ طبیعت بھی خراب ہے۔ ایک طرف تو جو ہے وہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان، وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کا جو طبی معائنہ ہونا چاہیے، ڈاکٹرس کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ دوسری طرف جو ہے وہ احسن اقبال صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ان کا بیان میں نے شاید جو ہے وہ سنا تھا بیان کہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی طبیعت بالکل صحیح ہے، کوئی خراب نہیں ہے۔ جیل میں کوئی بھی قیدی اگر ہوتا ہے تو اس کا معائنہ جو ہے میڈیکل جو ہے ان کا چلتا رہتا ہے۔ تو دو باتیں ہو رہی ہیں، ایک طرف تو تحریک انصاف بول رہی ہے کہ عمران خان کی طبیعت خراب ہے، دوسری طرف نون لیگ والے بول رہے ہیں کہ اس کی طبیعت صحیح ہے بالکل۔ تو دیکھتے ہیں ہوتا ہی کیا ہے، پتہ نہیں، اللہ عالم کی طبیعت خراب ہو یا خراب ہو کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے آمین، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین۔ تو گائز یہ تو سیاسی تجزیے اور تبصرے تو چلتے رہیں گے آپ کے سامنے، لیکن مین جو چیزیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔